الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، اس سے پہلے آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی یکتائی کی، اپنی الوہیت کی، اپنی خدائی کی 4 صفات کا ذکر فرمایا۔ الہ وہ ہو سکتا ہے جس میں یہ 4 صفتیں ہوں، اور وہ ایک اللہ میں ہے، اللہ ہی الہ ہے۔ اسی توحید کے حوالے سے عیسائیوں کو کچھ شبہات تھے، دیگر دنیا کو بھی شبہات ہوتے ہیں۔ آج کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس شبہ کا ازالہ فرمایا، اور وہ مختصر یہ کہ قرآن کے اندر کچھ آیات محکم ہیں جن کا الفاظ، معنی، مراد بالکل واضح۔ فرمایا یہ اصل قرآن ہے، اس کے اوپر عمل کرو۔ کچھ اللہ نے بطور امتحان کے الفاظ قرآن میں ایسے استعمال کیے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں لیکن ان کا بعضوں کا معنی واضح نہیں، بعضوں کا معنی تو واضح ہے لیکن مراد واضح نہیں ہے۔ فرمایا ان چیزوں میں مبتلا مت ہو جاؤ، اللہ کی کلام سمجھ کر دل سے ایمان لے آؤ۔ بس اگر ان کی مراد واضح کرنے کے لیے اور ان میں اپنا مقصد نکالنے کے لیے، غلط مطلب نکالنے کے لیے تعویلیں کرو گے، یہ گمراہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اور وہ آپ کے سامنے تفصیل آتی ہے تھوڑی سی، دیکھو لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا ہوا وہ اللہ، الذی وہ عظیم ذات ہے، انزل اس نے اتارا، علیک نبی آپ کے اوپر، الکتاب ایک عظیم کتاب کو، الف لام کا میں نے معنی عظیم کیا، منہ اس کتاب میں سے آیات کچھ آیتیں محکمات محکم ہیں، ٹھوس 2 ٹوکیں، ہن وہی محکم آیتیں ام الکتاب وہ کتاب کی اصل ہیں، ان پر عمل کرو، اصل وہی ہیں۔ وَأُخَرُ اور کچھ دوسری آیتیں متشابہات متشابہ ہیں، ان کی مراد تم سے حل نہیں ہو پائے گی، لیکن اگلی بات سنو، محکم پر عمل کرو۔ اما الذین اور وہ لوگ، فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے، زیغ ٹیڑھا پن، کجروی،
فیتبعون پھر وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں ما ان آیتوں کے تشابہ جو آیتیں متشابہ ہیں جن میں شبہ ہے منہ ان آیتوں میں سے کیوں پڑھتے ہیں ابتغاء الفتنہ فتنہ فساد دین میں دھنگا فساد تلاش کرتے ہیں وابتغاء اور وہ تلاش کرتے ہیں تأویلہ اس آیت کا غلط مقصد اپنا مقصد تلاش کرتے ہیں وما یعلم اللہ وما یعلم حالانکہ نہیں جانتا ہے تأویلہ اس کی اصل مقصد کو الا اللہ سوائے اللہ کو ہی پتہ ہے۔ تو علماء کس کے لیے آئے ہیں؟ فرمایا علماء کا کام سنو والراسخون اور راسخ پختہ لوگ جو ہیں فی العلم علم میں یقولون وہ زبان سے بھی کہتے ہیں دل سے بھی کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بھی اس سارے قرآن پر کل سارے کا سارا قرآن من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے بس ہمیں سمجھ نہ آئے پھر بھی ہم مانیں گے وما یذکر اور نہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں جملے سے الا مگر اولو الالباب عقل والے اللہ ہم سب کو عقل والوں میں شمار فرمائے۔ جس طرح میں نے ذکر کیا توحید الہی کے حوالے سے آپ نے اس سے پہلے دروس میں سماعت کیا کہ اللہ کی 4 صفات کو ذکر کیا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ حیات ہے، اس پر فنائیت نہیں۔ الہ وہ کل کائنات کو اس نے قائم کیا، وجود دیا ہوا ہے، ایسا قدرت والا الہ وہ ہو سکتا ہے جس نے کل کائنات کو سنبھالا ہے، ذرے ذرے کو سنبھالا ہے۔ نمبر 3 فرمایا اس کا علم محیط ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو، زمین و آسمان میں ہر چیز کو جانتا ہے، ہر درد والے، ہر بیماری والے، ہر فریاد والے کو وہ جانتا ہے، اس سے کچھ مخفی نہیں ہے۔ الہ وہ ہے۔ اور فرمایا کہ الہ وہ ہے جس کی قدرت تامہ ایسی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی اپنی مرضی کی تصویریں بناتا رہتا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی اس کی قدرت، باہر بھی اس کی قدرت، زمین کے اوپر بھی اس کی قدرت، زمین کی تہ میں بھی اس کی قدرت چلتی ہے۔ فرمایا ایسا قادر، ایسی قدرت والا الہ ہو سکتا ہے، اور یہ صرف کون ہے؟ اللہ۔ یہ صفتیں تو اللہ میں ہے، اللہ ہی الہ ہے۔ وہ آپ نے تفصیل سنی تھی 2-3 دن۔ اس توحید کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، اللہ نے ان آیتوں میں آپ کے سامنے وہی ذکر کیا، نبی کی تائید فرمائی وہی سے، اور آپ کے سامنے یہ بات بھی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجران کے عیسائی آ کر بحث کر رہے تھے، مکالمہ کر رہے تھے، مناظرہ کر رہے تھے۔ اب یہ جب 4 باتیں نبی نے اپنے انداز میں سمجھائیں نا کہ جس ذات میں یہ 4 باتیں الہ وہ ہو سکتی ہیں، بتاؤ عیسیٰ میں ان میں کوئی چیز تھی؟ کہنے لگے نہیں ہے۔ فرمایا پھر عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے نا، یہ لاجواب ہو گئے، عیسائی لاجواب، ان کا پادری لاجواب، لیکن انہوں نے ایک شبہ ظاہر کر دیا۔ آج اللہ نے اس شبہ کا جواب دیا ہے۔ شبہ یہ ظاہر کیا، وہ انشاءاللہ آگے چل کر آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کلمتہ، دوسرے لفظوں میں ہو ضمیر کو میں چھوڑ کر اگر کہوں تو کلمت اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، کلمت اللہ۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ، تو اللہ کا کلمہ تو اللہ کا حصہ ہوا۔ یہ معنی انہوں نے کیا ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہی معنی انہوں نے کیا، اپنا مقصود پورا، اللہ کا حصہ ہوا۔ کلمہ تو میرے منہ سے نکلتا ہے، یہ بولنے والے کا حصہ ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حصہ، پھر ہماری بات سچ ثابت ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا،
اللہ کا حصہ، اللہ کا جز. یہ قرآن نے استعمال کیا یہ لفظ. عیسائیوں کو پتہ تھا، قرآن انہوں نے نبی کے ساتھ مناظرے کے دوران سنا ہوا تھا. اور دوسری جگہ لفظ آ گیا روح اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام روح منہ، اللہ کی طرف سے خصوصی روح والا ہے، روح اللہ ہے. تو اللہ کی روح ہوئی تو اللہ کی جو روح، بندے کی جو روح ہوتی ہے وہ بندے کا حصہ ہوتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی روح ہے. تو اللہ دو چیزیں ہوئی ہیں، ایک اللہ ہے، ایک اس کی روح ہے. عیسیٰ علیہ السلام روح ہے تو اللہ، عیسیٰ الہ ہے نا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ انہوں نے ایسا عجیب شبہ، ایسی منطق چلاتے ہیں کہ اب تو ہمارا مدعا ثابت ہو گیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ان باتوں کا جواب دیا کہ فرمایا قرآن میں یاد رکھنا، اللہ نے قرآن اتارا ہے، اس میں دو طرح کی آیتیں ہیں کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، کہ وہ عظیم رب جس نے نبی آپ پر قرآن کو، عظیم کتاب کو اتارا، وہ اللہ کہتا ہے منہ آیات محکمات، اس قرآن میں کچھ آیتیں محکم ہیں. ہن ام الکتاب، وہ اصل کتاب ہے. محکم کا کیا مطلب ہے؟ الآیات المحکمہ، آیات محکم جو ہوتی ہیں، المحکم لا یارض علیہ شبہۃ فی اللفظ والمعنی والمراد، کہ محکم وہ آیت ہوتی ہے جس کے نہ لفظ میں شبہ ہو، نہ معنی میں شبہ ہو، نہ مراد اور مفہوم میں شبہ ہو، بالکل واضح. اور قرآن میں بہت سارا ایسا انداز ہے بالکل واضح ہے. کل بھی آپ نے آیتیں سنی توحید کی، بالکل واضح تھیں. کل 2 آیتوں پہ بات ہوئی تھی. اور قرآن میں بے شمار آیتیں ایسی واضح ہیں. تو ان واضح آیتیں کون ہیں؟ ہن ام الکتاب، یہ اصل کتاب عمل کے لیے یہ ہیں جن کے لفظ میں بھی شبہ نہیں، معنی میں بھی شبہ نہیں، مفہوم میں بھی شبہ نہیں، مراد میں بھی شبہ نہیں. یہ ہے بغیر شبہ والی بات ہے، اس کو اوپر عمل کرو نا، یہ اصل چیز ہے، شبہ سے پاک. تو یہ قابل عمل ہے. فرمایا ان پہ عمل کرو. اور واقعتاً اس کے لیے شبہ سے پاک آیتیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن نے کہیں. کیا؟ کہ اللہ نے ذکر کیا ہے ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم خلقہ من تراب، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم جیسی ہے. اور آدم کو بغیر ماں کے، بغیر باپ کے اللہ نے قدرت تامہ سے پیدا کیا. تو عیسیٰ کو بھی اللہ نے بغیر باپ کے اپنی قدرت تامہ سے پیدا کیا، بغیر باپ کے. عیسیٰ تو آدم علیہ السلام کے بالکل مشابہ جا رہا ہے اللہ کی قدرت کے نمایاں ہونے میں. اس سے پتہ چلا اچھا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا. جو پیدا ہوا وہ الہ نہیں ہے. جو خود پیدا ہو، پھر پیدا ہو کر فنا بھی ہوگا، موت بھی آئے گی، وہ الہ نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام تو اب مثل آدم ہے. اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ذکر کر کے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ہی کے بارے میں، ان ہوا الا عبد، ان عیسیٰ علیہ السلام تو ایک بندہ ہے، انعمنا علیہ، ہم نے ان پر انعامات کیے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا کر کے بچپن میں اس سے گویائی بھی نصیب کی ہے، بولا تقریر کی، 3 دن کے بچے نے زبردست تقریر کی ہے، یہ ہمارا انعام تھا. اور پھر ہم نے اس کو نبوت دی، ہمارا انعام تھا. جبرائیل علیہ السلام کو اس کا خادم بنایا، ہمارا انعام تھا. اور یہ سارے ہمارے انعام تھے. وہ اللہ کا بندہ اور اللہ ہی کے اس پر انعام ہوئے، وہ الہ نہیں ہے. جو اللہ کا بندہ ہو، عبد ہو، وہ الہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ باتیں بالکل واضح. لیکن اگلوں نے یہ لفظ نہیں لیا، کلمۃ اللہ لے لیا کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے جی، وہ اللہ روح من ہوئے جی.
اللہ اکبر۔ فرمایا قرآن کی محکم آیتوں کے مطابق چلو، محکم آیتیں آپ بھی سنتے رہتے ہیں، اب میں متشابہ میں جانا چاہتا ہوں۔ محکم آپ سنتے رہتے ہیں، قرآن کی بے شمار آیتیں محکم ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ محکم ہے، اٹل ہیں، بالکل واضح۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور قرآن میں کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں، بس یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اور آج بھی دنیا اس پہ گمراہ ہو رہی ہے، اللہ ہم سب کو گمراہی سے بچائے۔ یہ اللہ کا امتحان ہے، لیکن ہم اس امتحان میں کبھی کبھی بہت سارے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ فرمایا وَأُخَرُ متشابہات، دوسری آیتیں متشابہ۔ متشابہ کا کیا مطلب ہے؟ متشابہ ایک یہ کہ بعض لفظ قرآن میں ایسے ہیں ان لفظوں کا معنی ہی نہیں ہے۔ جب معنی ہی نہیں ہے آتا ہے تمہیں تو مراد کا کیا پتہ ہے، مفہوم کا کیا پتہ ہے؟ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور وہ سورۃ البقرہ کی شروع میں نے اس پہ تفصیل کے ساتھ 2 دن درس دیا تھا کہ گمراہ طبقے کا بھی ذکر کیا تھا۔ اسی لیے اس سورت کی شروع میں لفظ آیا، میں نے بات نہیں کی تھی۔ یہ جو آپ کے سامنے شروع میں آیا الف لام میم، اس سورت کے شروع میں بھی ہے، سورۃ البقرہ کے بھی شروع میں ہے۔ اب یہ الفاظ قرآن کے ہیں، لیکن اس کا معنی کیا ہے کسی کو بھی نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا ہے۔ محققین علماء کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، عمر بن خطاب جیسے فرمایا کرتے تھے ہی سر من اسرار اللہ، اللہ کے بیدوں میں سے کوئی بید راز ہے ہمیں نہیں پتا، اللہ کو پتہ ہے اس کی کیا مراد ہے، اللہ نے نبی کو بتا دیا رموز میں، کوڈ ورڈ کے طور پر کچھ اشارے ہیں، وہ ہماری سمجھ سے بالا تر تھے، نبی نے ہمیں نہیں بتائے۔ اللہ کو پتہ کیا مطلب ہے، اللہ نے نبی کو رموز اور اشارے بتا دیے، بس اس کے علاوہ امت کا بڑے سے بڑا عالم ہو اس کے معنی کو نہیں جانتا ہے، معنی نہیں جانتا ہے، مراد ہم کیا بتائیں گے۔ لیکن آج کل بھی بہت ساری تفسیریں بھی ایسی ہیں کہ اس الف کا یہ معنی ہے، لام کا یہ معنی ہے، میم کا یہ معنی ہے، فلاں یہ ہو گیا۔ کہاں سے بولتے ہو؟ تو اپنا معنی کر ڈاکٹر صاحب، میں اپنا معنی کروں گا، تیسرا اپنا جھگڑا ہو گیا، میں کہوں گا یہ معنی ہے تو آپ کہیں گے یہ معنی ہے، تیسرا آئے گا وہ اپنا معنی کرے گا، اور کرتے ہیں، اور جھگڑا۔ او بھائی اللہ کہتا معنی کا ہی نہیں پتہ تمہیں، تو تم معنی کہاں سے کرتے ہو؟ ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ کہتے معنی نہیں آتا ہے۔ میں نے اسی لیے ذکر کیا علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ایک بلند پایا مصر کے عالم گزرے ہیں، ان کی تفسیر آج ہمارے پاس موجود ہے، جلالین کے نام سے مدارس عربیہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ وہ تفسیر کرتے کرتے ایسے لفظوں میں آتا کہتا اللہ عالم بمرادہ، کہ میں بھی نہیں مراد جانتا ہوں، میں مفسر ہوں لیکن اس کی مراد کون جانتا ہے؟ اللہ۔ یہ متشابہ ہے، اس کو متشابہ کہتے ہیں، ایک لفظ ہے لیکن معنی کا پتہ نہیں ہے۔ نمبر 2، متشابہ کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جن کا معنی ہمیں آتا ہے، مراد کیا ہے ہمیں مراد نہیں آتی ہے، مفہوم نہیں آتا ہے، مراد کا ہمیں نہیں پتہ۔ قرآن نے ایک جگہ ذکر کیا ہے، قرآن میں ایک جگہ آتا ہے، معنی ہم کرتے ہیں، لیکن کوئی پوچھے مراد اس کی پوری بتاؤ، ہم پوری مراد نہیں بتائیں گے، بتا ہی نہیں سکتے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کی پنڈلی سے پردہ اٹھایا جائے گا، یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، حشر کے میدان میں رب العالمین آئے گا اور اپنی ساق، یکشف کا معنی بھی ہمیں آتا ہے، ساق کا معنی پنڈلی ہے وہ بھی آتا ہے، پنڈلی سے کپڑا اٹھایا جانا یہ بھی آ گیا ہے، اور اس وقت سجدے کے لیے بلایا جائے گا، جو دنیا میں سجدہ کرتے ہیں سارے وہاں سجدے میں گر جائیں گے، یدعون الی السجود وہم سا، اور جو ادھر منافق ہیں دکھاوے کے لیے سجدہ اللہ اکبر یا نہیں کرتے ہیں یا دکھاوے کا کرتے ہیں، نیت کے اوپر مدار ہوگا، یہ وہاں ایک سیدھا تختہ بن جائیں گے سر سے لے کر پاؤں تک۔ آج ریڑھ کی ہڈی میں ہم ہیں، وہاں ریڑھ کی ہڈی میں تختہ آ جائے گا،
قلہ ٹھونکا جائے گا، کمر نہ جھک سکے گی، نہ ریڑھ کی ہڈی جھکے گی، نہ گردن جھکے گی، اکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے، بلاہر پیچھے ہی گر جائیں گے، آگے نہیں گر سکیں گے۔ اور جو مومن ہوں گے، جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر رونے لگ جائیں گے اللہ کی۔ اب وہ ساک کیا چیز ہے؟ پنڈلی، پنڈلی تو جسم والوں کی ہوتی بھائی، کیا کہا میں نے؟ پنڈلی کس کی ہوتی ہے؟ جس کا جسم ہے، اور اللہ جسم سے پاک ہے، اعضاء سے پاک ہے۔ پھر کیا مطلب ہے بھائی؟ ہم ظاہری معنی کریں گے، یہ مطلب ہے اللہ کی کوئی شان کے مطابق وہاں کوئی تجلی ظاہر ہوگی، باقی حقیقت کا ہمیں پتہ، ہم بس قرآن نے کہہ دیا مانتے ہیں، باقی کوئی پوری تحقیق بتاؤ بھائی، پوری تحقیق مجھے نہیں آتی ہے، یہ اتنا ہی مفہوم آتا ہے، پورا مفہوم ہمیں نہیں آتا ہے، معنی آتا ہے، مفہوم پوری مراد ہمیں نہیں پتہ چلتی ہے، یہ متشابہ ہے۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی کلمۃ اللہ یہ متشابہ ہے، اور متشابہ کے کئی معنی نکل سکتے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق کا بھی یہی معنی ہوگا، اللہ ایک اپنی شان کے مطابق ہوگا، تھوڑا سا کپڑا اٹھائے گا، نیچے سے تجلی ظاہر ہو جائے گی، اور ادھر میں کپڑا اٹھاؤں تو پنڈلی ظاہر ہوتی تھی، ادھر پتہ نہیں اللہ اپنا ایک پردہ تجلیات کا ہوگا، وہ تھوڑا سا ہٹائے گا، نیچے علاقے میں ایک نور پھیلے گا، سارے لوگ سجدے میں گر جائیں گے، لیکن وہ تجلی وہ پنڈلی شنڈلی نہیں ہوگی، اس کی پوری حقیقت کا ہمیں نہیں پتہ۔ اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا ایک اثر ظاہر ہوگا، ایک نور ظاہر ہوگا، بس یہ حقیقی معنی کے تقریب والے معنی ہیں۔ باقی کوئی کہے گا پنڈلی ایسی، پنڈلی ویسی، فلاں 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 فلاں، بس ایک اور جائے گا، دوسرا اور جائے گا، اور بہت سارے طبقہ دنیا میں گمراہ ہے، وہ کہتا اللہ کا جسم ہے، یہ پنڈلی کہا ہے، گمراہ ہو گیا، حالانکہ اللہ جسم سے پاک ہے، جسم کے لیے تو جگہ ہوتی ہے، اللہ کی کوئی نہیں، اللہ کل کائنات میں ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کلمۃ اللہ کہا، معنی اس کا یہ تھا، کلمۃ اللہ اللہ کا کلمہ، لیکن یہ قریب دماغ میں معنی بھی آ گیا، قریب دماغ میں یہ بھی آتا ہے، کلمہ کا معنی ہوتا ہے جو ایک فیصلہ، کلمے کا معنی فیصلہ بھی ہے، کلمے کا معنی ایک بول بھی ہے، اللہ کا بول ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ او بھائی اس معنی کے اعتبار سے تو بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا فیصلہ مریم کے بارے میں عیسیٰ کے لیے فیصلہ ہوا، بغیر شادی کے، بغیر باپ کے، اللہ نے فیصلہ کیا بچہ پیدا ہونا ہے، پیدا ہو گیا، یہ کلمۃ اللہ ہے نا۔ اور پھر اللہ کا کلمہ کیا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کیا کہتا ہے، کن، ایک کلمہ ہی ہے چھوٹا سا، کن فیکون۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا کن، پیدا ہو جا، بچہ پیدا ہو گیا پیٹ میں، 3 دن کے بعد دنیا میں آ گیا۔ فرمایا اللہ کہتا میرا یہ کلمہ ہے، میرا ایک فیصلہ تھا۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ، اس کا یہ معنی ہے، یہ متشابہ کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ فرمایا متشابہ آیت ہے، اس کی حقیقی مراد تم نہیں جانتے ہو، تاویلی مراد اگر جانتے ہیں تو کسی درجے تک تاویلی علماء نے تاویلی باتیں کی ہیں، لیکن حقیقی مراد کہا اللہ کے حوالے کرو، یہ متشابہ ہے۔ اور بھی متشابہ ہیں بے شمار، لوگ اس میں پڑ جاتے ہیں، اور آج کل بھی جھگڑے فساد بے شمار باتیں واضح ان میں نہیں آتے ہیں۔ میں نے سورۃ البقرہ کے بھی شروع میں کہا تھا، بعض باتیں جو متشابہ، اللہ نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھو، وہ نہیں پڑھیں گے، جگہ جگہ بیٹھیں گے، فلاں کا کیا مطلب ہے، فلانا گروپ یہ مطلب لیتا ہے، تم یہ لیتے ہو، تم یہ لیتے ہو، اچھا تم اس کی تحقیق کے لیے آئے ہو، جو بالکل واضح ہے 5 وقت کی نماز وہ پڑھی ہے تم نے، تحقیق کے لیے بیٹھ گئے، گمراہی کے لیے۔ یہ محکم آیتوں کے پیچھے چلو، متشابہ کی تحقیق تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں، اور ادھر ادھر بھی فتنے ہم بھی سنتے رہتے ہیں، فلانا یہ کہتا ہے، فلانا یہ کہتا ہے، اور چھوڑو بابا ان باتوں کو، یہ متشابہ کے پیچھے نہ پڑو، قرآن 2 ٹوک جو احکام دے چکا ان پہ عمل کرو۔ وہ ہو رہا متشابہات، فرمایا یہ متشابہ ہے۔ اور روح کا معنی پاکیزہ ہوتا ہے، ہماری اردو زبان میں بھی کبھی کبھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلانا تو روح ہے جی، کیا مطلب، پاک،
روح پاک ہوتا ہے، جسم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو روح اس لیے کہا، اس یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہا، اللہ نے کہا روح منہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک خصوصی روح مریم کے پیٹ میں ڈالی گئی ہے، جس نے میں ماں اور باپ کے نطفے کا اثر بھی نہیں تھا، اتنا پاک ہے۔ ظالموں، تم یہودی کہتے تھے یہ بغیر باپ کے بچہ ہے، ناجائز بچہ ہے، واجب القتل ہے، بکواس کرتے تھے۔ اللہ نے اس وقت کہا یہ تو پاک ترین ہے کہ اس کی پیدائش میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ کام نہیں کیا، تو ظالموں بعد میں کیسی باتیں تم کرتے ہو؟ تو لیکن عیسائیت نے اس سے غلط رنگ لینے کی کوشش کی، متشابہات میں پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا متشابہات میں نہ پڑھو، اور آپ کے سامنے آیتوں میں ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، دین سے دوری ہے، دین سے ہٹ کر چلتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ تشابہ والی آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، فلاں نے یہ لے لیا، فلاں نے یہ لے لیا، یہ کیا ہے، یہ وہ کیا ہے۔ اور چھوڑو ان مطلبوں کو، خدا کا بندہ فرمایا یہ چاہتے کیا ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، یہ قوم میں، امت میں فتنہ، فساد اور بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج یہ فرقہ بندیاں جتنی ہیں نا، بعض متشابہ کے اوپر ہیں، متشابہ کو لے کر ایک معنی کرتا ہے، دوسرا پھر کفر اسلام کے فتوے بھی ہم سنتے رہتے ہیں، فضول، دلیل ہے ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ مسلمانوں میں، بلکہ آگے بڑھ کر کہہ دوں تو اہل حق میں ایسے فضولیات میں پڑ گئے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں، ایک دوسرے کے خلاف بڑے بڑے فتوے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ فرمایا یہ فتنہ چاہتے ہیں یہ لوگ، وابتغاء تاویلی، اور اپنے مقصد کی تعویل تلاش کرتے ہیں۔ ایک اپنا مقصد لیتا ہے، دوسرا اپنا مقصد لیتا ہے، تیسرا اپنا مقصد لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ بہت ساری آیتیں متشابہ ہیں، اور متشابہ جتنا قرآن نے کہہ دیا اتنا مان، آگے تفصیل نہیں بتائی تو کیوں تفصیل کرتا ہے؟ حدیث نے بتائی تفصیل، مان نہیں تو بس چھوڑ دے۔ آگے اللہ نے ایک بات آتی، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، قرآن کی بے شمار آیتوں کی تعویل اور اصل مقصد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن ایک بات آتی ہے نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے، تو اللہ نے قرآن کے اندر یہ آیتیں کیوں نازل کی؟ اللہ کہتا تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا، تم میرے بندے ہو، اگر میرے بندے ہو، میری کتاب کو میری کتاب مانتے ہو، میرے نبی کو میرا نبی مانتے ہو، میرے نبی پر میری وحی کو میری وحی مانتے ہو، تو پھر مطلب سمجھ آئے، مطلب سمجھ نہ آ جائے، مطیع بندے بن کر کہو اللہ تیری کلام کو مانیں گے، مفہوم سمجھ آیا پھر مانیں گے، نہیں سمجھ آیا پھر مانیں گے، ہم ہیں تیرے۔ فرمایا یہ امتحان ہے، اور جو بیچارے ٹیڑے ہوں گے، شیطان کہے گا ہمیں نہیں سمجھ آتا، ہم نہیں مانتے ہیں، وہ برباد ہو گئے۔ اور جو سچے ہوں گے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں۔ اللہ کی کلام میں مطلب آیا پھر مانیں گے، مطلب نہیں آیا پھر مانیں گے، لیکن اللہ کی کلام میں کسی لفظ کا انکار نہیں کریں گے ہم۔ فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، تو علماء کس کے لیے؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، علماء کے بھی طبقے ہیں، بعض چھوٹے چھوٹے علم رکھتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے متشابہ میں زیادہ پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اسی لیے تو فرقے بنے ہوئے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں میں، چھوٹے مولویوں کی باتیں ہیں، چھوٹے علماء کی باتیں ہیں۔ جو راسخ فی العلم ہے، قرآن و حدیث میں پختہ علماء کرام جو ہیں، وہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، ہم سارے قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں، کل من عند ربنا، ساری کلام، سارا قرآن ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم ماننے کو تیار ہیں۔ مطلب آئے گا پھر مانیں گے، مطلب نہیں آئے گا پھر بھی مانیں گے، اپنی تعویل نہیں کریں گے، جو اللہ نے بتائی اللہ کے نبی وہی بات مانیں گے بس۔ اور فرمایا یہی عقل والے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، فرمایا اس طبقے کے تابع رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عائشہ صدیقہ نقل کرتی، بخاری میں بھی ہے۔ عائشہ صدیقہ اس جگہ آتی تھیں، وہ اپنے شاگردوں کو کہتی لکھو یہاں، آیت وہ تفسیر بھی پڑھاتی تھیں، فرماتی لکھو کہ میرے نبی نے فرمایا کہ الذین یتبعون المتشابہات، کہ وہ لوگ جو متشابہ آیتوں کے پیچھے چلتے ہیں، فاحذروہم، ان سے بچو،
ان کی بات پہ دھیان نہ دینا، فاحذروا ان سے بچنے ہیں، اور بچنے کے ساتھ فرمایا اتنے بچو کہ فرمایا فذالک سماہم اللہ الزائغین، انہی طبقے کا نام اللہ نے قرآن میں زائغین رکھا، ٹیڑھے پن والے۔ یہ ٹیڑھے ہیں، ٹیڑھوں کے پیچھے چلو گے تو خود بھی ٹیڑھے ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور بے شمار باتوں میں آج کل بعض لوگوں کو حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، متشابہ لفظ کو لے کر بیٹھ گئے اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بچائے اس سے، اللہ سب کو بچائے۔ تو فرمایا عائشہ صدیقہ فرماتی ان باتوں سے بچو، راسخ فی العلم والا کام کرو، جو آیتیں محکم ہیں ان پہ عمل کرو۔ دنیا غرق ہو رہی ہے، دنیا مرتد ہو رہی ہے، دنیا مرزائی بن رہی ہے، دنیا عیسائی بن رہی ہے، دنیا رافضی بن رہی ہے، اور ہم ایک چھوٹے سے لفظ کے بیٹھ کے اوپر اس کی تحقیق پہ اونچ نیچ میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھاؤ کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لفظ اللہ نے جتنا پیش کر دیا بس ٹھیک ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کر۔ متشابہ ہے، متشابہ کی تحقیق تمہارے ذمہ نہیں ہے، تمہارے ذمہ جو متشابہ نہیں واضح قرآن، اس پہ عمل کی ضرورت ہے۔ عمل پہ آؤ، دنیا کو عمل پہ لانا ہے، دنیا کو بچانا ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا ہم لڑائیوں پہ لگے ہوئے، میں نے دیندار طبقے کو دیکھا ایسے الجھاؤ میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا لڑ لڑ کر مرتی ہے اور ہم چھوٹے سے کام میں الجھاؤ میں آ گئے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ ہم سب کو بچائے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، بعض کاموں کے اوپر الجھانا نہیں ہے، جو واضح احکام ہیں ان کو لے کر چلنا۔ اور عائشہ صدیقہ یہ روایت ذکر کرتی ہیں، امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے روایت کو لایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے 3 باتوں کا سخت ترین اندیشہ ہے، جب یہ 3 باتوں میں مبتلا ہو جائیں گے یہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخاف علی امتی، مجھے اپنی امت پہ اندیشہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے اوپر مال کو، دنیا کو کھول دے گا، مال زیادہ ہو جائے گا، یہ مال کی حرص میں آگے بڑھیں گے۔ فتنافسوها کما یتنافسون اہل الکتاب، کہ پھر یہ کتاب میں اتنے، یہ مال میں ایسے دوڑ لگائیں گے ایک دوسرے سے آگے، فلاں نے اتنا کما لیا، میں نے اتنا کیا، میں دوڑ لگاؤں، دوسرا دوڑ لگائے گا۔ پیسے کی دوڑ میں چلتے ہوئے دین کو چھوڑ دے گا، ایمان کو چھوڑ دے گا، حلال حرام چھوڑ دے گا، اور ظلم تعدی، پیسہ آئے حرام سے آئے حلال سے آئے، جائز آئے ناجائز آئے، رشوت سے آئے سود سے آئے، پیسہ آئے۔ فرمایا اس وقت پہلے والے بھی تباہ ہوئے، تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا یہ پیسے کے وافر مقدار اور اس کی حرص انسانوں کو تباہ کرتی، مجھے بڑا خطرہ ہے۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مجھے اس وقت بڑا خطرہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دوسرا فرمایا کہ یہ اذا فتحت الکتاب، جب قرآن کو کھول دیا جائے، ہر کس و ناکس کہے میں قرآن بیان کرتا ہوں، دوسرا کہے میں بیان کرتا ہوں، جاہل کہے گا یہ مطلب ہے، عامی کہے گا یہ مطلب ہے، علماء کا پتہ ہی نہیں ہوگا، اپنے اپنے فتوے دیں گے، اور قرآن کو اپنے مقصد کے لیے ایک لے کر بیٹھے گا، دوسرا اپنے مقصد کے لیے لے کر بیٹھے گا، تیسرا اپنے مقصد کے لیے لے کر بیٹھے گا، اور جنگ و جدل قرآن میں شروع ہو جائے گا۔ فرمایا بربادی آ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بربادی والی صورتیں ہیں، یہ بڑے خطرے والی صورتیں ہیں، اور جاہل عوام جب فتوے دے گی تو فرمایا تباہی آئے گی۔ ہر جاہل کہے گا میں اچھا سمجھتا ہوں، دوسرا کہے گا میں سمجھتا ہوں، چوتھا کہے گا میں سمجھتا ہوں، یہ علماء تو بیکار ہیں، یہ علماء فلانے ہیں۔ علماء پہ تبرہ شروع ہو جائے گی اور جاہل اپنے اپنے فتوے دینے شروع کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے نقشے آج بھی کبھی کبھی نظر آتے ہیں، تو سچے علماء کو ایسے رونتے ہیں نا جیسے واہ یہ مفتی صاحب یہی ہے۔ مفتی بھی اور ڈاکٹر بھی آج کل زیادہ بن جاتے ہیں، کوئی بندہ بیمار ہو جائے ڈاکٹر بھی بڑے زبردست آتے ہیں، یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو۔ دوسرے نمبر پر مسئلہ آ جائے مفتی اتنے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ ہی بچائے۔ فرمایا یہ گمراہی کا سامان ہے۔ اور تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس وقت میری امت کے اندر بے حیائی اور
سود حرمت کو عام ہو جائے گا، تباہی پھیل جائے گی، اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو فرمایا یہ بڑے خطرے والی صورتیں ہیں، اور پھر اس کے سیلاب میں بڑی دنیا تباہ ہو جائے گی۔ آج کہ کہیں کہیں وہ نقشہ نظر آتا، لیکن فرمایا کہ ایسے وقت میں میرے قرآن کو، میری حدیث کو، میرے صحابہ کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ ہم سب کو ایسے عظیم لوگوں کے ساتھ جڑنا نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم